عام تصور یہ ہے کہ اخبار ٹیلی ویژن وغیرہ یہ سب کے جو ہم صحافت کرتے ہیں اس کا میڈیا نہیں ہے. ابھی جب میں داخل ہوا جو آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے آپس میں یہ بھی میڈیا ہے. میڈیا کے معنی ہے ابلاغ کہ آپ اپنی بات کس طرح کسی کی بات کو پہنچاتے ہیں, یہ پارٹ آف میڈیا ہے. اور میڈیا میں فلم میکنگ بھی آتی ہے, ڈرامہ بھی آتا ہے, یہ جو بینر آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ لگے ہوئے ہیں, جھنڈے لگے ہوئے ہیں, سلوگنز جو آپ پوسٹر کی صورت میں لگاتے ہیں, یہ سب پارٹ آف میڈیا ہے. تو ہم میڈیا کے کانسیپٹ میں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو اخبار میں کام کر رہا ہے یا ٹیلی ویژن میں کام کر رہا ہے وہی میڈیا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی بھی انڈکشن ہو گئی, اور لیکن سوشل میڈیا ابھی تک پوری دنیا میں کریڈیبل نہیں ہے. پوری دنیا میں بھلے کتنی اچھی بات اس پہ لکھ دی جائے. ایون یہ کہ جب ایک ریلیجن کے حوالے سے بھی میں گفتگو سن رہا تھا, بات ہو رہی تھی, ایون یہ کہ جب آیات یا ان کے ترجمے بھی آتے ہیں تو اس پر بھی مفتیان اکرام کا اجتہاد ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ترجمہ ملے, آیت ملے تو اس کو کنفرم ضرور کرو, کیونکہ کوئی کمپین کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک آیت لکھ کے اس کا ترجمہ غلط کر دے, یا آیت کے اندر ہی آیت کے اندر تو میرا ایمان ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. جیسے بہت سارے حکمرانوں کی جانب سے یا بہت سارے معاملات پہ ایک کمپین چلتی ہے کہ جناب قرآن میں تحریف کر دی گئی. میں سمجھتا ہوں جو یہ بات کہتا ہے اس کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. جس کام کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے, قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ, -1 یا -1000% بھی چانس نہیں ہے کہ کوئی یہ تحریف یا تبدیلی کر سکتا. ترجمے ہو سکتی ہے کیونکہ ترجمہ انسانی ہے اور ترجمے کا کوئی اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کہتے ہیں کسی نے گستاخی کر دی, میں کہتا ہوں جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. پاسبل ہی نہیں کہ جن کی تعریف اللہ خود کرتا ہو, مداح کرتا ہو اللہ تعالیٰ, کہ ان سے کوئی گستاخی کر سکتا ہے. تصور تو ضرور ہوتا ہے, اور کہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جناب میں خدا نخواستہ یہ کر دوں, لیکن ہو نہیں سکتی. اور ہم میڈیا, میں کبھی بھی اس معاملے میں وہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو اس قسم کی حرکت کرے پوری دنیا میں, آپ صرف اس کو مانیٹر کریں. آپ آپ دیکھیں گے منچ جو ہے آپ کو اس کا حشر ایسا نظر آئے گا, پھر وہ حشر سامنے لے کر آئے کہ جناب کس طرح سے کیا ہے. میں کوئی خاتون کی بھی گفتگو سن رہا تھا جب, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تعلیم یافتہ, یہ دیکھیں عقل مند ہونے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. ابو جہل سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ابو جہل جو اتنا تھا, لیکن جہل آج پوری تا قیامت اگر کسی کو جاہل کہا جاتا ہے تو ابو جہل سے منسوب ہے, مگر وہ پڑھا لکھا انسان تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ بڑا مدبر اپنے زمانے کا اور اس وقت, مگر وہ گفتگو جہالت والی بھی کیا کرتا تھا, اسی لیے ابو جہل سے منسوب ہو گئی جہالت اس میں کر کے. اور پھر یہ جیسے آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, کیونکہ میڈیا کے حوالے سے یہ کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یا نواز شریف کے یا عمران خان کے حوالے سے یہ گفتگو ہونی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہے, نہ مقدس ہونا چاہیے. اس ملک میں عدلیہ کے ذریعے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی بھی ہے, ہماری ملٹری بھی ہے, اس میں اس کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے اور آج بھی جو ہو رہا ہے وہ اس پہ جب تک گفتگو, یعنی ہم آپ کسی کو بھی دیکھیں مثال دیتے ہیں, چاہے اس میں عمران خان ہو, نواز شریف ہو یا XYZ, ہم بھی دیتے ہیں. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا, مسجد میں آپ کھڑے تھے, خطبہ فرما رہے تھے, ایک شخص اٹھا, اس نے کہا اے عمر یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ اس میں مالک. ہم حوالے یہ دیتے ہیں. جب میں سوال کرتا ہوں کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کہتے ہیں تم ملک دشمن ہو, تم فلاں دشمن ہو, تم فلاں دشمن ہو, تو مثال مت دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات کیے جاتے تھے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی انٹری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی ہوئی تھی؟ کیا اسے ہم اچھا کہہ سکتے ہیں کہ جس انداز میں تلوار لے کر آپ داخل ہوئے تھے دربار میں, وہ تو معافی کی بات ہی نہیں تھی. لیکن انٹری سے پہلے کہ حضرت عمر, بات کے اوپر اس میں فرق آ گیا. اس کا مطلب ہمیں دو باتیں ملتی ہیں کہ اصلاح کی گنجائش آخری وقت تک ہوتی ہے, ورنہ تو گنجائش ہی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. لیکن جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو کچھ اور تھے, پھر جب آپ نے بیعت کر لی تو اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور یہ تمام مذاہب میں ایسے ہی ہے. تمام مذاہب, کوئی مذہب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سب پارٹ آف میڈیا ہے. اس لیے پھر ہم آ جائیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت کا کردار, کیونکہ بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے, جبکہ ہمیں تمام مذاہب میں یہی ملے گا. آپ کو غریب کی مدد کر دیں, چھپ کر مدد کریں,
آپ تعلیم و اخلاق سے بات کریں, کوئی مذہب بتا دیں جو بدتمیزی کی اجازت دیتا ہو, کوئی مت. اب یہ جیسے ہندو ہیں ہمارے, لیکن ہندو مذہب نہیں ایک مت کے طور پر ہے, سکھ پارسی ہمارے یہ سارے ایک مت کے طور پر ہیں. مذاہب تو آپ کو دیکھیں نا جو اس وقت مروجہ مذاہب ملیں گے آپ کو, یہودی, عیسائی, مسلمان, باقی آپ کو تھاٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو بہت اچھے کام کرتے ہیں. پارسی میں چلے جائیں, آج بھی آپ پارسی سے گفتگو کریں گے آپ کو مزہ آئے گا. اور میں اس لیے نہیں کہ میں میرا تعلق اسلام سے ہے الحمدللہ, اس لیے نہیں, میں تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے ایک بات, جیسے میں اپنے مسجد میں بھی ایک ذمہ داری ہے, ایک دفعہ گئی تو مجھے امام صاحب اور جو ہمارے مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا, پھر میں ان کو جواب نہیں دیا تھا, بعد میں جواب دیا. ہمارے یہاں 27ویں شب کی تقریب تھی جو ہوتا ہے آخری ختم قرآن, اس میں ذمہ داری تھی. تو میں نے ایک بات ایسے ہی کہی, میں نے کہا جی الحمدللہ میں ایک یہودی, عیسائی, مسلمان ہوں. اس کے اوپر بہت بحث چلی. تو امام صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ جس انداز میں پوچھ رہے ہیں تو مجھے اس طرح نہیں, میں ابھی نہیں. پھر جب دوسرے سال 27ویں شب آئی تو اسی محفل میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر میں نے بات کی تھی, تو امام صاحب نے, مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا, مگر چونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی اور انداز میں پوچھیں, ہو سکتا ہے میں اپنی اصلاح چاہوں گا, اگر میں غلط ہوں تو ابھی آپ تمام کے سامنے میں معذرت بھی کروں گا اور وہ بھی. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی امام صاحب کہ اسلام کیوں کہا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ مذہب ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے بلند اخلاق کے واحد دنیا میں شخصیت ہیں. تو میں نے کہا ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے تمام مذاہب پر, تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. تو میں توریت پہ بھی ایمان لایا, زبور پہ بھی ایمان لایا, تو میں یہودی ہو گیا. میں انجیل پر ایمان لایا, میں عیسائی ہو گیا. اب آ کے انتہا ہے, دنیا کی انتہا ہوئی ہے, قرآن مجید پہ آ کر اسٹیمپ ہو گئی کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ و افضل اور آخری کتاب اللہ کی یہ ہے قرآن مجید. تو الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی میں ایمان لانا مجھ پر فرض ہے, تو میں ظاہر ہے کہ یہودی میں ہو گیا. پھر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, عیسائی. پھر لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو میں اس کے بعد مسلمان ہو گیا. تو اسلام کی افضلیت ہے اسی وجہ سے کہ ہر چیز کی انتہا آ کر اسلام کے اوپر آ کر انف ہو جاتی ہے, یعنی اس سے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی کتاب ہے اللہ کی جو ہم آسمانی کتاب کہیں گے. تو اب اس پر یہ ہم گفتگو ہونی چاہیے بچوں کی اصلاح کے لیے. جو میں گفتگو سنا تھا بہت اچھی ہو رہی تھی کہ آ کر اس میں بعض یہ آ رہا تھا اخلاقیات. دیکھیں اخلاقیات کا تعلق جو ہے, میں مثال کے طور پہ میری وائف نے مجھے کہا کہ یہ میرے صاحبزادے اشرف بھٹی بھی بیٹھے ہیں, جانتے ہیں وہ ماشاء اللہ بارک اللہ اب یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہیں. کلاس 6 میں ہوا کہ بورڈنگ میں اس کو پٹاروں میں یا کہیں بھی بورڈنگ میں کیا جائے. تو میں وائف سے میں نے کئی ایک حوالے بھی دیے تھے انہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بھی اور دوسرے علماء کے حوالے سے بھی, کہ بورڈنگ میں بھیجنے کا مطلب ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی شفقت سے اور اس کی جو ایک ماحول ہے اسے دور کر دینا, اور وہ ایک اپنی ایک لائف گزارتا ہے اور انڈیویجول لائف ہوتی ہے بورڈنگ کے اندر. ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں, ہم اس کو اسلام سے بھی دور کرتے ہیں ساری چیز, کیونکہ اسلام اجتماعیت کا مذہب ہوتا ہے, انڈیویجول. تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کی تھی, انہوں نے بورڈنگ ایک انہوں نے کی, تو ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو میں اور آپ شاید اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو اکیلے کھانا کھا لیں تو کھا لیں, نہیں تو ہم کہیں بھی ہوتے ہیں تو ہم 10 دائیں بائیں ہم اس کو انوائٹ ضرور کرتے ہیں, بھائی آئیے کھانا کھائیے, یار آ جاؤ کھانا کھا لو, یہ کرو گا. تو جو بورڈنگ لائف ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرے اٹھائی اور اپنی ٹیبل کے سامنے رکھی, دائیں بائیں بات تو کرتے ہیں لیکن کوئی کسی کو مشورہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے پاس بھی ٹرے رکھی ہے, اس کے پاس بھی ٹرے رکھی ہے, اور ہر چیز میں کہ جو اپنی پالش خود کر رہا ہے, اپنے کپڑے خود وہ کر رہا ہے, یعنی ایک انڈیویجولی ہوتی ہے, انفرادی, یعنی اکیلے پن کا اس کے اندر تربیت ہوتی ہے کہ جناب آپ نے خود کو کیسے سنبھالنا ہے. اجتماعیت نہیں ہوتی کہ بھائی اگر آپ کا اگر ساتھی ہے, اگر اس کو بخار آ گیا, کوئی اس کا روم میٹ ہے, تو اس کو جو گارجین ہوتا ہے, جو انچارج ہوتا ہے, اس کو اطلاع دے دیتا ہے وہ کہ جناب وہ یار وہ فلاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی فرق ہوتا ہے ساری چیزیں, لیکن گفتگو ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں تنقید اور تضحیق میں فرق اگر آپ نے کر لیا تو آپ کسی کو لڑیں گے نہیں. تنقید ہونی چاہیے, تضحیق کسی کو نہ کریں. تضحیق کریں گے وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب, اور یہ سب چیزیں پارٹ آف میڈیا ہے کہ آپ
الفاظ استعمال کیسے کریں. میڈیا میں بدترین الفاظ استعمال ہو گئے ہیں اس وقت, اس پہ کوئی دو رائے نہیں, بدترین. اور ان سے ڈویژن آپ کو سامنے ملے گی کہ یہ کس کے ساتھ ہے, یہ کس کے ساتھ ہے. ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے. ہمارے بڑے بڑے بکرات جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے ہی نہیں, لیکن جب میں اور آپ ان سے گفتگو کریں گے تو میرے اور آپ کے اوپر یہ بات آئے گی کہ جناب چونکہ یہ پاپولر نہیں ہے, انہیں کوئی جانتا نہیں ہے, اس لیے تو میرا ان سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ بدنام آدمی مشہور آدمی سے کئی زیادہ لوگ جانتے ہیں بدنام آدمی کو. تو بدنامی اور مشہوریت میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کسی کو کہیں یہ بدنام شخص ہے تو وہ خوش ہو گئے, اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہوں گے, یار یہ بہت مشہور آدمی ہے, اس کو ہو سکتا ہے 1000 لوگ جانتے ہوں, مگر زمین آسمان کا فرق. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ مشہور ہوں, بدنام ہونے میں کے بجائے مشہور ہونے پر, اور تنقید کریں. بالکل یہ بات آپس میں ہو رہی تھی, یہ ہمارے یہاں یہ ختم کر دیا ہے کہ گفتگو والا کہ آپ بات کرتے رہیں کسی پر. ابھی تو بدترین بات ہو رہی ہے جلسوں میں بھی, اس میں بھی اخلاقیات نہیں, یہ کہیں نہیں ہوتا کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے, جو خاص طور پہ سرکار کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جو جب میں گھر میں مثال کے طور پہ میں پچھلی مرتبہ بھی تھا تو مثال دی تھی, ہمارے یہاں چونکہ ٹرائب سسٹم ہے تو پگڑی کا ایک ہوتا ہے کہ پگ ہوتی ہے. جب میری نانی کا انتقال ہوا ایک عرصے کے بعد, یعنی کافی عرصہ ہو گیا, تو ہم تھڑے پہ بیٹھتے ہیں جو فاتح کے لیے, بھائی جو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے, میرے نانا حیات تھے سب تھے, اور چونکہ والد ارلی انتقال ہو گیا تھا تو ہم ننیال میں اپنے سب وہ پرورش ہماری ہوئی. تو جب سوئم تھا میری نانی کا تو پتہ ہی چلا, جب سب عزیز و اقارب جمع ہوئے تو پگڑی مجھے باندھی گئی. تو میں نے پوچھا میرا بڑا بھائی موجود ہے, تو پتہ چلا کہ والد جب انتقال ہوا تھا تو خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی پگڑی جو ہے اس میں, تو وہاں سے میرا ایک دم چینج ہو گیا, ساری چیزیں چینج ہو گئی کہ اب میں گھر کا چونکہ سرپرست ہو گیا, تو اب میری گھر میں چاہے میرا بڑا بھائی ہو, میرا بھانجیاں ہوں, بھانجے ہوں, جو چھوٹے میرے ہیں, میرا ان سے رویہ تبدیل ہو گیا. اب میں ان سے گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا, ان کو بلانے کا انداز تبدیل ہو گیا, آٹومیٹک ہو گیا. یہ تو جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے, جو حکمران ہوتا ہے, اس میں زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس طرح وہ یہاں نہیں ہو رہی. اور پاکستان میں جو میڈیا کا جو معاملہ ہے, جو میں نے آپ سے کہا, بینر, پوسٹر, فلم, ڈرامہ, ٹیلی ویژن, اخبارات, یہ سب پارٹ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, تو یہ دوسرے کا ابلاغ کر رہے ہیں نا. آپ کوئی یہاں نواز شریف کی بات کر رہا تھا, کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا, کوئی شہباز شریف کی, یہ اس کی طرف سے ابلاغ ہو رہا تھا اس کی شخصیت کے اوپر. تو یہ پارٹ آف میڈیا ہے, یہ ساری کی ساری. اور پاکستان میں کے حوالے سے اگر قیام کی بات کریں تو ایک زمیندار اخبار تھا, اس کے بارے میں تھا کہ وہ کافی سارے یہ اس حوالے سے خبریں دیا کرتا تھا, پابندی ہوتی تھی. تو قیام پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلوگنز اور دوسرے معاملات تھے اس میں تو میڈیا کا کردار رہا, لیکن اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بڑے پیمانے پہ اخبارات میں آتا ہو بڑی چیزیں, یا مسلم لیگ کا کبھی کوئی جلسہ ہوتا تھا وہ اس حوالے سے کوئی چیز آ جاتی تھی. قرارداد پاکستان بھی دیکھیں, جو 23 مارچ کی 1940 کی قرارداد ہے, اس کے بارے میں بھی ابہام ہے, مگر چونکہ گفتگو اس پہ نہیں کرنے دی جاتی اس لیے وہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی اس کے اندر. بالکل ایسی ہی طرح کہ جیسے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کئی ایک ریفرنسز کے ساتھ ایک ریفرنس اور پینڈنگ ہے جو آصف زرداری نے بحیثیت صدر پاکستان سپریم کورٹ میں دیا تھا, کیونکہ جب یہ اس کی نواز شریف صاحب آئے, ابھی بہت لوگ جو ہیں یہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, ہمارے بہت پیارے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بہت منفی باتیں کرتے ہیں, بہت منفی باتیں کرتے ہیں. آپ جائیں گوگل کے اوپر, اس پہ لکھیں آل پارٹیز ڈیموکریٹ موومنٹ لکھیں آپ اس کو. تو میرے خیال میں 2005 کی یا 2003 کی بات ہے, ایک اتحاد بنا تھا, لندن میں ہم موجود تھے, اس میں عمران خان مولانا فضل الرحمان کی قیادت, اس کی بھی قیادت جو تھی اے پی ڈی ایم کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی, اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس وقت یہ سب مل کے برا بول رہے تھے مشرف کو, اور پھر بے نظیر صاحبہ, اس وقت بے نظیر صاحبہ نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اے پی ڈی ایم کا, اور تو اس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ساری باتیں ہوئی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے, یہ مجھے زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے, 12-14 سال پہلے کی بات ہے, اس کے بعد ایک سیریز. تو یہ سیاست میں جو جمہوریت ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے, اور پاکستان کا ایکسپریمنٹ آپ کو یہ ملے گا. جمہور اس لیے کہ بھائی جمہور ایک عام آدمی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک عام آدمی کی حکومت,
आमरीत आमिर कोई भी एक बंदा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई आमिर हो, कोई फौजी हो जिसने कब्ज़ा किया हो मुल्क पे, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो, हालांकि पाकिस्तान में तजर्बा नहीं है ऐसा, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो। कर्नल कज़ाफ़ी के लिए बाद में रिपोर्ट्स आई, और पहले उसके ऊपर भी बहुत सारी वो थी, कर्नल कज़ाफ़ी की बाद में रिपोर्ट्स आई कि वो एक डिक्टेटर था, कब्ज़ा किया हुआ था उसने लीबिया के ऊपर, लेकिन बाद में उसने फलाई बहुत काम किए, बहुत सारे फलाई काम किए उसने अपने नौजवानों के लिए। और बहुत सारे आपको जमहूरियत में वज़ीर आज़म मिलेंगे जो मुंतखब थे, जिनका आमिर से ज़्यादा किरदार रहा, उसमें नाम अगर लेंगे तो उस पर एक अजीब बहस दूसरी शुरू हो सकती है, इसलिए विदाउट कोटिंग एनी नेम के आप ये राय। तो अब एक सवाल उसमें ये भी था जो मुझे ये कहा गया कि जमहूरियत के फ़रोग़ में मीडिया का क्या किरदार है। देखिए, जमहूरियत के सिर्फ फ़रोग़ में मीडिया का किरदार नहीं रहा, पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली हम गुफ्तगू करें, जमहूरियत बहाल कराने के लिए भी मीडिया का किरदार रहा। चाहे वो अयूब खान के दौर से हम शुरू होते हैं, अयूब खान का जब मार्शल था बहुत ज़्यादा उस पर बहस हो सकती है, दो राय हो सकती हैं, कई आरा हो सकती हैं कि ख़राबी का आगाज़ ही अयूब खान के दौर से शुरू हुआ, जो कब्ज़े का और इस तरह से धोखाधड़ी से आना अपने साथी दोस्तों को, जिसमें मोहम्मद अली ज़ोहरवर्दी और पूरे फ़िरोज़ खान नून और काफ़ी लोग थे जिनके ज़रिए अयूब खान साहब इक़्तिदार आगे आए। फिर उसके बाद इक़्तिदार पे कब्ज़ा हुआ, हज़रत फ़ातिमा जिना को गद्दार कहा गया, यानी कि एक जानवर के गले के अंदर। ये नई बात नहीं है कि एक दूसरे को क्या करें। और मैं बहुत ही इंतहाई दुख के साथ के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि कोई कुतिया पकड़ के इलेक्शन कैंपेन में उसके गले में फातिमा जिना की तस्वीर डाल के घुमाया जाता था, और बड़े मौजूद लोग घुमाया करते थे यहाँ पर। और शेख मुजीब जिसको गद्दार कहा गया, जिसको पता नहीं क्या कहा गया, शेख मुजीब चीफ पोलिंग एजेंट था मोहतरमा फातिमा जिना का। वली खान साहब ने काम किया मोहतरमा फातिमा जिना, बादशाह खान जिंदा थे उस वक्त, उन्होंने हज़रत फातिमा जिना जिनको कहा जाता है एंटी पाकिस्तान, वो फातिमा जिना के साथ खड़े हुए थे। बादशाह खान मरहूम बाबा, वो वली खान, शेख मुजीबुर रहमान जी, यानी जो जिनके नाम ले सकते हैं आप, वो सारे के सारे फातिमा जिना के साथ खड़े हुए थे, जिनके खिलाफ हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। और जो आज मुरब्बी कहलाते हैं, जो मुअज़्ज़िज़ कहलाते हैं, वो अयूब खान की तरफ से उन्होंने मराद भी हासिल की, सारी चीज़ें की। तो जमहूरियत में हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिक्स रहा है। आप अगर अयूब खान के दौर में बीडी सिस्टम आया तो चले, उसमें हम बात वो कह सकते हैं कि बराह रास्त सदारती निज़ाम था और कोई असम्बली वगैरह का। लेकिन आप ज़ियाउल हक़ के दौर में आप आएंगे तो वर्दी के अंदर सदर मौजूद था, लेकिन असम्बली मौजूद थी। मोहम्मद खान जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको भी फारिग किया। उसके बाद एक इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो वो इंसिडेंट हो गया। मुशर्रफ के दौर में आए, वो वर्दी में ऊपर बैठे हुए थे, और नीचे शौकत अजीज़ होते थे, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब रहे, ये खुद चौधरी शुजात साहब उसमें रहे, और इमरान खान साहब की उनकी जब रेफरेंडम हो रहा था सपोर्टर थे, मेन सपोर्टर थे इमरान खान साहब उनके। और उसके बाद सारे सूरत हाल हुई तो अगेंस्ट हो गए जब सारी वो, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का एक क्लिप भी मौजूद है उसमें सारी सूरत हाल, क्योंकि अजमल खान खटक साहब जब जिंदा थे उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें, मैं था, मुजाहिद बरेलवी साहब थे, हमारी जब अजमल खटक साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी मुशर्रफ के हवाले से। उसके बाद हम अमीन फ़हीम से भी मिले थे, वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी और दूसरे लोगों से। तो हमारे यहाँ जमहूरियत एक बिल्कुल है, लेकिन जो मीडिया है उसने अपना काम किया। इसलिए नहीं कि आपका हिस्सा मीडिया से, मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है तो इसलिए ये बात हम कर रहे हैं कि अयूब खान से लेकर आज तक मीडिया परेशानी का शिकार रहा। उसको आज़ादी पहली दफ़ा जब अयूब खान की पाबंदियों के बाद मिली, वो था 85 के बाद का दौर, जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लिफ्ट किया और नई आज़ादियाँ दी कि उस वक्त ये आया, मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, अखबारात थे। तो ऑर्डिनेंस में वो जो लेजिस्लेशन हुई उसमें ये हुआ कि कोई भी शख्स, उसमें कोई एजुकेशन, कोई किसी किस्म की पाबंदी का नहीं था कि कोई भी शख्स डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देगा कि मैं डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म होता था वो देगा, और एक मेरे ख्याल 1 महीने का टाइम था या 60 दिन का टाइम था। अगर डिप्टी कमिश्नर ने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया, या तो रिफ्यूज़ करें, ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब ये चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड है, आप उसको पूरे, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन तस्वुर होता था। तो बहुत बड़ी आज़ादी मिली उसके जुनेजो साहब के दौर में। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद पीपल्स पार्टी का जब दौर आया, फिर नून का दौर आया, फिर इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं और सख्ती होती चली गई। अब मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो नज़र नहीं आती लेकिन हैं, आपको डिक्लेरेशन लेने के लिए
بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کا لائسنس لینے کے لیے جو پیمرا سے جو آکشن ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ سودا کر رہے ہیں, کسی کی نیلامی ہو رہی ہے. واحد پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر کہ جہاں پر میڈیا کی نیلامی ہوتی ہے. کس طرح نیلامی ہوتی ہے؟ پیمرا بازار سے جاتا ہے, گاہکوں کو بلایا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنے چینلز ہیں, اس کا لائسنس ہے, تو جناب یہ اتنے سے بولی شروع ہوگی اور کتنے پہ جائے گی, جو سب سے زیادہ بولی دے گا وہ چینل اس کو دیا جائے گا. ایف ایم میں بھی ایسے ہی ہے, جب آپ ایف ایم لینا چاہیں اور وہ بھی, یعنی بدترین صورت حال ہے. اور کہیں ریگولیٹر اتھارٹی پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ کو پیمرا ملے گی, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آپ کو ملے گی, پوری دنیا میں نہیں ملے گی. اور نیلامی بھی آپ کو میڈیا کی پوری دنیا, اس کے باوجود سروائیو کرنا, اس کے باوجود جمہوریت کے فروغ کے لیے, نہ صرف فروغ کے لیے بلکہ اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے. دیکھیں ابصار عالم صاحب کے ساتھ جو ہوا اس میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, لیکن جب حامد میر صاحب کا واقعہ ہوا تو میں اپنے ایجنسی کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. بہت ایسا نہیں ہے کہ جی سارا ہم ان کے اوپر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. حامد میر صاحب کا جب واقعہ ہوا تھا کراچی میں, اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا کراچی پریس کلب کا اس وقت بھی, اور یہ ہم نے جمہور کیمپ ایک لگایا تھا اور یہ کراچی پریس کلب میں, اور ہم نے پورا اس کے اوپر کافی کی تھی. اس دوران چونکہ آئی ایس آئی کا اس میں ڈائریکٹ بات ہوتی تھی, تو اس دوران کافی ساری, پھر ہم نے یہ ان کا جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی مشرف نے, اس کے خلاف بھی کراچی پریس کلب ایکٹیو تھا 2007 میں. اس وقت میں سیکریٹری تھا. اور یہ ہے کہ دنیا صحافت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اشرف بھٹی بھی گرفتار ہوا تھا, اور ہم سب گرفتار ہوئے تھے. 209 لوگ تھے, جس میں ہمارے 5 نجیب مرحوم ہیں, ہمارا کیا کہتے ہیں ایج خانزادہ, موسیٰ کلیم ہے نہیں, وہ جیسے 5 جو ہے انہیں مسنگ کر دیا تھا. ہم لوگ سب ایج خانزادہ, نجیب, یہ ہمارا موسیٰ کلیم اور 2 اور تھے عقیل رانا وغیرہ. تو پھر ہم درخشا کلفٹن تھانے سے ہم نے رہا ہونے سے سب نے انکار کر دیا تھا, تو پھر ہم آ گئے تھے درخشا تھانے. تو پھر ان کو ساری چیزیں جب بھاگ, تو اس وقت بھی مجھے یہاں پر جو ذمہ دار تھے ایجنسی کے, انہوں نے بلایا تھا, انہوں نے ساری چیزیں ڈسکس کی تھی کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں جناب یہ ایک چیز غلط ہے, آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں اور جس طرح کریں, ہماری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اس وقت بڑا خدشات ہوتے تھے, ساری چیزیں ہوتی تھی. اور کئی ایک دوستوں کے حوالے سے میرا ایکسپیرینس رہا. مثال کے طور پہ ہمارے صحافی دوست جو مسنگ ہوئے یا گرفتار کیے گئے یا کیا گئے, ہم گئے, یا ہمارے بعض دوسرے لوگ, تو ہمیں